آج ماہ رمضان المبارک کی 15 تاریخ منگل کا دن ہے۔ آج جو شخص بھی سورۃ کوثر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اسم اعظم کا یہ عمل کر لیتا ہے جو ساری زندگی نہیں مل سکا، آج اس بندے کا مقدر کر دیا جاتا ہے۔ 24 گھنٹے سے پہلے اس بندے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، ہر مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ جو بندہ بھی آج سورۃ کوثر اور قرآن مجید کی یہ چھوٹی سی سورت ہے سورۃ کوثر، اور یہ بڑی با کمال سورت ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ اسم اعظم صرف پڑھ لیتا ہے، اس کا ایک ایک حرف کامل ہے۔ جو لفظ اللہ کا میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کا ہر حرف کامل ہے، اور اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، ہر نقص سے پاک ہے۔ اس لیے دوستو، آج جو بندہ اس عمل کو کرتا ہے وہ مالا مال ہو جاتا ہے، اور اس بندے کے گھر سے کبھی رزق نہیں ختم ہوتا، کبھی دولت نہیں ختم ہوتی۔ جو بندہ مالدار بننا چاہتا ہے، اپنی اولادوں کو مالدار دیکھنا چاہتا ہے، آج اس کے پاس موقع ہے۔ آج نصف رمضان ہو چکا، آج 15 رمضان المبارک کا بابرکت دن ہے۔ آج یہ دوسرے عشرے کا آدھا نصف، یہ پورے رمضان کا نصف ہو چکا ہے، اور دوسرے عشرے کا مغفرت کے عشرہ بھی آدھا گزر چکا ہے۔ آج دوستو، جو شخص ابھی تک اپنی حاجتیں پوری نہیں کروا سکا، ابھی تک اپنی دعاؤں کی قبولیت نہیں کروا سکا، ابھی تک اپنے کسی خاص مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا، بس آج اس عمل کو کرتے ہی وہ اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جو شخص مقروض ہے اس کو چاہیے کہ اس عمل کو کر لے، سارا قرضہ اتر جاتا ہے۔ جو شخص بیمار ہے اس عمل کو کر لے، ساری بیماریاں وجود سے ختم ہو جاتی ہیں۔ جو شخص پریشان حال ہے اس عمل کو کر لے، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی بڑی سے بڑی مشکل ہے، کوئی بھی بڑی سے بڑی حاجت ہے، کوئی بھی بڑی سے بڑی تمنا ہے، کوئی بھی بڑی سے بڑی آرزو ہے، اپنا گھر جو شخص چاہتا ہے یہ عمل کر لے، گھر مل جاتا ہے۔ جو شخص اولاد چاہتا ہے یہ عمل کر کے اولاد مانگے، رب اولاد عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ یہ سورۃ کوثر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اسم اعظم کا عمل ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو جس وقت چاہے وہ نواز دیتا ہے، تو یہ اسم اعظم پڑھنے والا بندہ کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ اور یہ خاص راز جس بندے کے ہاتھ میں لگ جاتا ہے، ہمارے بزرگ فرماتے یہ عمل دیکھنے میں سادہ سا ہے، لیکن جس کو اس کی شان کا پتہ چل جاتا ہے، اس کی طاقت کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس عمل کی طاقت کتنی ہے، جس بندے کے ہاتھ میں یہ راز آ جاتا ہے، پھر وہ اپنی ساری زندگی اسی عمل پر صرف کر دیتا ہے۔ دوستو، یہ ایسا راز آج بتا رہا ہوں جو اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے، اور جو اللہ والوں نے اس عمل کو آزمایا ہوا ہے، اور اس عمل کو ایک مرتبہ کر کے دیکھیں، ایک مرتبہ آزما کے دیکھیں۔ اس عمل کو تو آزمانے کی نیت پر بھی کیا جائے تو فوری طور پر اپنا اثر دکھا دیتا ہے، فوری طور پر بندے کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، فوری طور پر بندے کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، بندہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ بس آج موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں۔ آج جو شخص بھی اس عمل کو کرے گا، اللہ کے فضل و کرم سے رب کی رحمتوں کو حاصل کر لے گا، برکتوں کو حاصل کر لے گا۔ عمل کے کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہ نام پڑھنے ہیں آپ نے، یہ بڑے آسان سے نام ہے۔ اس میں ایک تو یا اللہ ہے، یا اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اسم جلالت ہے، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ دیکھیں، اس سے یا اللہ اور لفظ اللہ جو ہے اس کی شان بڑی ہے، کہ اس کا مطلب ہے اے اللہ، یعنی کہ یا اللہ جب بندہ زبان سے کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ، اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کو مخاطب کرتا ہے، تو رب فرماتا ہے جی میرے بندے، جی میرے بندے، جی میرے بندے۔ جیسے جیسے بندہ اپنی زبان سے یہ الفاظ کہتا جاتا ہے یا اللہ، یا اللہ، اللہ تعالیٰ اسی وقت فرماتا ہے جی میرے بندے، جی میرے بندے۔ جب اس کے ساتھ آگے والا لفظ استعمال کیا جاتا ہے پھر رب فرماتا ہے جی میرے بندے، بول کیا بولتا ہے، مانگ تو کیا مانگتا ہے، تو جو مانگے گا میں تمہیں عطا فرما دوں گا۔ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان تمام ناموں سے بڑا نام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، سب سے بڑی شان والا یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ باقی جتنے نام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، اور یہ اسم اعظم، یہ لفظ اللہ ایک ایک حرف کا عمل ہے اور تیری ذات پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو روز ازل سے ہر روح کو، تاکہ ہمارے لیے ہر روح کو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ ہر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف ہی اللہ کی طلب میں رہتا ہے، اللہ کی تلاش میں رہتا ہے۔ اور جو بندہ اس اسم پاک کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں جو مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ اس کا رنگ دیکھتا ہے نہ اس کا ڈھنگ دیکھتا ہے، اللہ بس اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ہم کیسے مانگیں؟ بھی اللہ تمہارے طریقوں کو دیکھتا ہی نہیں ہے کہ تم کیسے مانگ رہے ہو، بس وہ تو فرماتا ہے کہ تم بس مانگو، اپنی زبان سے مجھے پکارو،
میں تمہیں عطا فرما دوں گا۔ نہ تو اللہ ہماری شکلیں دیکھتا ہے کہ اس کی شکل کیسی ہے، اس کو دینا ہے کہ نہیں دینا، نہ وہ ہماری رنگت دیکھتا ہے کہ اس کی رنگت بلائے کہ اس کو دینا ہے کہ نہیں دینا، نہ ہی وہ ہماری باقی چیزیں دیکھتا ہے۔ اللہ کیا دیکھتا ہے؟ وہ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے کہ اس بندے کی نیت کیا ہے، یہ کس نیت کے ساتھ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اگر آج اچھی نیت کے ساتھ رب کی بارگاہ سے مانگ لیا جائے تو بس مانگتے ہی، میں وہ بھی بات بتانے لگا ہوں، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، تمام عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور جو بندہ آج اپنی نیت اخلاص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کو اپنے خزانہ غیب سے عطا فرما دیتا ہے۔ تو دوستو، اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کے خزانے پیدا کیے ہیں، اور یہ کسی دنیا دار نے نہیں پیدا کیے۔ دنیا داروں کو بھی جتنا رزق مل رہا ہے یہ میرا رب ہی عطا فرما رہا ہے، اسی کی شان ہے۔ ہر شے کا وہ رب ہے، ہر شے کا وہ مالک ہے، ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ ارض و سما کا مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ بنانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ جو ہماری دلوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو اور سینوں میں ڈھکے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ مت سوچیں کہ ہمیں پتہ نہیں، رب کو پتہ نہیں کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے، ہمارے سینوں میں کیا ہے۔ ہم زبان پر کچھ اور رکھتے ہیں، دلوں میں کچھ اور رکھتے ہیں، تو رب ان تمام چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ تو دوستو، آج ہم نے اسی رب کی بارگاہ سے مانگنا ہے جو ہماری ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے دوستو اول درود پاک پڑھ لینا ہے۔ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہے، درود پاک پڑھ کر آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنے سے پہلے وضو کر لینا ہے۔ وضو کر کے اپنے مصلی پر بیٹھ جائیں، قبلہ کی جانب بڑے ادب کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ بیٹھ جائیں، قبلہ کی جانب منہ کر کے۔ اور وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کمنٹ میں پھر وقت کا پوچھتے ہیں، تو وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ آج پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، صبح کریں، شام کریں، دوپہر کریں، رات کریں، آپ آج رات تک کسی وقت بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور بے پناہ فیض و برکات نصیب ہوں گے، کیونکہ آج وہ وقت ہے کہ جب رب خود فرمائے گا کہ اے میرے بندے، جی میرے بندے، تو مانگ، میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ اب جب رب بندے کو یہ فرما رہا ہے کہ بندے تو مانگ تو صحیح، ایک دفعہ مانگ تو صحیح، اللہ ہر بار جب بھی بندہ پکارے گا، بندہ کہے گا یا اللہ، تو رب فرمائے گا جی بندے۔ تو پھر جس وقت رب فرما دے گا جی بندے، پھر بندہ جو مانگے گا رب فرمائے گا لے بندے، اب تو نے میری بارگاہ سے مانگ لیا ہے، اب میں تمہیں خالی نہیں لٹاؤں گا، اب میں تمہاری جھولیوں کو بھر دوں گا۔ تو بس آپ نے دوستو دو زانوں بیٹھ کر، یعنی کہ جس طرح ہم حالت تشہد میں بیٹھتے ہیں، خواتین حالت تشہد میں بیٹھتی ہیں، اسی ترتیب کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ آپ نے عمل بڑا ہی مختصر سا ہے، بڑا ہی آسان سا ہے۔ یہ آج میں ایک راز بتا رہا ہوں، اس راز کو سنبھالیں، اپنے سینوں میں رکھ لیں، اپنے دلوں میں اس راز کو رکھ لیں انشاءاللہ، کیونکہ اللہ وہ جو تحت الثری اور فوق الثریہ تک کی تمام غیب حقیقتوں کو جانتا ہے۔ تو وہ جو ہمارے دل سے خیال بن کر گزرتا ہے، میرا رب اس خیال کو بھی جانتا ہے، کیونکہ رب دیکھے رات کو دن میں بدل سکتا ہے، دن کو رات میں بدلتا ہے، تو وہ ہماری قسمت کو کیسے نہیں بدلے گا؟ وہ تو ہم تو اس کی بارگاہ میں اپنی قسمت کو بدلوانے کی آرزو تو کریں۔ وہ تو دن کو رات بنا دیتا ہے، رات کو دن کر دیتا ہے، یہ تو اس کی شان ہے، یہ تو اس کے کام ہے۔ دیکھیں وہ کتنا نرالی ہے، وہ تو ہر وقت اب اپنے سسٹم کو چلا رہا ہے، تو وہ تو فرما رہا ہے کہ تم مانگو، تم اپنی قسمت کا سوال کرو، تمہاری قسمت بھی بدل دوں گا، تم جو جو مجھ سے مانگو گے میں تمہیں عطا فرما دوں گا۔ تو آج اس کی رحمت ہمارے اوپر بارش بن کر برسے گی، آج اس کے غیب کے خزانوں سے مال و دولت ہمارے گھروں میں یوں برسے گا جیسے بارش آتی ہے۔ تو دوستو، اللہ وہ ہے جو خاکی بندوں کو نوری ملائکہ سے بڑھ کر شان عطا فرماتا ہے، تو جو سالکوں کو راہ حق دکھلاتا ہے، جو طالبوں کی طلب کو پورا کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ وہ جو اپنی رحمت سے ہر چیز کو پال رہا ہے، اپنے رحم سے اپنے بندوں پر فضل کی بارش کر رہا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے عزتوں سے نواز دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دولت سے نواز دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اولاد سے نواز دیتا ہے، جس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کو اسی سے نواز دیتا ہے۔ بس آج اس کی بارگاہ سے مانگنا ہے، مانگنے کا طریقہ جو بتایا ہے اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم پاک سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے استغفار پڑھنا ہے 11 بار، اور 11 بار استغفار پڑھنے کے بعد یہ دوسرے عشرے کی دعا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یہ دوسرے عشرے کا، کیونکہ آج 15 تاریخ ہے، دوسرا عشرہ ہے اور اس کا یہ خاص عمل ہے، تو آپ نے 15 بار دوسرے عشرے کی یہ دعا پڑھنی ہے۔ 15 بار دعا پڑھتے ہی آپ کی روح پاک ہو جاتی ہے،
آپ کا جسم پاک ہو جاتا ہے، آپ کا وجود پاک ہو جاتا ہے۔ اور جب بندہ جیسے بندے کا وجود پاک ہوتا ہے، پانی کے ذریعے ہم اپنے وجود کو پاک کرتے ہیں، اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا کرتے ہیں، اسی طرح سب سے پہلے ہم نے اپنی روح کو پاک کرنا ہے۔ جس بندے کی روح پاک ہو جاتی ہے تو پھر وہ بندہ رب کی بارگاہ سے جو اپنی زبان سے مانگتا ہے، رب اپنے بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو دوستو آج اسی موقع پر، آج یہ موقع تمہارے پاس موجود ہے، بس آج رب کی بارگاہ سے مانگ لیں، انشاءاللہ تعالی ضرور رب کی بارگاہ سے مل جائے گا۔ تو دوستو اسی ترتیب کے مطابق آپ نے سب سے پہلے عشرے کی دعا پڑھنی ہے، جو میں نے پڑھی ہے اس کو آپ نے 11 بار پڑھ لینا، اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ تو جو ترتیب بتائی، جس طریقے کے ساتھ میں نے بیٹھنے کا کہا ہے، اسی کے مطابق آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ بس بیٹھ کر آپ نے وہ دعا پڑھنے کے بعد حضور کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک دوستو جو آپ کو آتا ہے، درود ابراہیم پڑھ لیں، چھوٹا درود پاک پڑھ لیں، جو درود پاک آپ کو آتا ہے آپ نے وہ پڑھ لینا ہے۔ کیونکہ دیکھیں ماہ رمضان اور کثرت مغفرت، اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں جہنم کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں، کوئی دروازہ جہنم کا نہیں کھلا، جنت کے رب نے سارے دروازے کھولے ہوئے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا۔ اور رمضان کی ہر رات میں جو بندہ صرف ہر رات میں 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا کوئی ہے سائل جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کر دوں؟ ہر رات یہ اللہ تعالیٰ کا رمضان کی ہر رات میں معمول ہے کہ رب بندوں سے خود فرما رہا ہے، کوئی بندہ ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا فرما دوں۔ تو آج وہ موقع ہے کہ جب رب خود فرما رہا ہے، اور اس عمل کے کرتے ہی رب خود فرماتا ہے، جی میرے بندے بول تو کیا بولتا ہے، مانگ تو کیا مانگتا ہے، میں تمہیں عطا فرما دوں۔ تو دوستو پھر اب تو بندے کے مانگنے کی ضرورت ہے نا، رب نے تو اس عمل سے خود فرمانا ہے کہ جی میرے بندے بتا تو کیا مانگنا چاہتا ہے، میں تمہیں عطا فرما دوں۔ اب آگے بندے کی مرضی ہے کہ وہ کیا مانگتا ہے، وہ جو بھی مانگے گا، جائز جو بھی اس کی حاجت ہوگی، جو بھی اس کا مقصد ہوگا، اللہ اس کو پورا فرما دے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تو مانگ، ہے کوئی سائل جو مجھ سے سوال کرے، آج اس کے سوال کو پورا کیا جائے، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مانگے آج اس کو اپنی بارگاہ سے عطا کر دوں، ہے کوئی توبہ مانگ کرنے والا اس کی توبہ کو قبول کر لوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا اس کو بخش دوں، ہے کوئی آج جہنم سے آزادی کا طالبگار اس کو جہنم سے آزاد کر دوں، ہے کوئی مجھ سے عزت مانگنے والا اس کو عزتیں عطا کر دوں، ہے کوئی شہرت مانگنے والا اس کو شہرت عطا کر دوں۔ جو کچھ بھی جو بندہ مانگتا جاتا ہے اللہ اس کو عطا فرماتا جاتا ہے۔ تو اس لیے دوستو آج اسی خاص عمل کی طرف آپ کو لے کر آیا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اپنی قسمت کو چمکا سکیں۔ بڑا خوش قسمت ہوگا وہ انسان، بڑا خوش نصیب ہوگا وہ انسان جو آج توحید کا پہلا گھونٹ پی کر دونوں عالموں سے بے خبر اور بیگانہ ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا رجوع کر لے گا۔ آج اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کا وقت ہے، اللہ کی بارگاہ سے لینے کا وقت ہے، کچھ حاصل کرنے کا وقت ہے۔ اس لیے دوستو تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ، تمام خزانوں کا بڑا خزانہ آج دے رہا ہوں۔ ہر قسم کے فیوز و برکات کا یہ منبع ہے، اس اسم پاک کو ورد میں رکھیے گا، انشاءاللہ دنیا میں جس چیز کی آرزو کریں گے، جس چیز کی طلب کریں گے، اللہ اپنے غیب کے خزانے سے عطا فرما دے گا۔ بس یہ اس اسم پاک کا جمال دیکھیے گا، کیونکہ یہ لفظ قرآن مجید میں 2360 بار آیا ہے اور اس کے بڑے بے پناہ فیوز و برکات ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں نے اس کے ذریعے اللہ کے ولی بننے کا بھی یہ ایک راز ہے، اللہ کا دوست بننے کا۔ اللہ کا ولی کہتے ہیں اللہ کے دوست کو، تو اللہ کا ولی بننے کا، اللہ کا دوست بننے کا یہ ایک کھلا راز بتا رہا ہوں۔ اس سے باطن کھل جاتا ہے، روحانیت حاصل ہوتی ہے، اللہ کے خاص بندوں میں بندے کا شمار ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو آج ہمیں جو کچھ مل رہا ہے اسی نام کی بدولت مل رہا ہے، تو جو شخص اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ آج اس کو پڑھنا شروع کر لے۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کے ذریعے وہ جس چیز کی بس ذہن سے سوچے گا ہی اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کے معاملات کو فرما دے گا۔ تو دوستو آپ نے یہ دعا پڑھنے کے بعد، جو دعا میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک کی کثرت کرنی ہے۔ درود پاک کم از کم 3 بار لازمی پڑھنا ہے، زیادہ جتنی بار چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ ذکر کرنا ہے۔ کیا ذکر ہے؟ اور سورۃ کوثر کو آخر میں پڑھنا ہے۔ ترتیب میں نے آپ کو اسی طرح سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ تو آپ نے اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کا اسم پاک پڑھنا ہے،
جو اس میں پاک میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ صبح کے وقت ابھی عمل کر لیتے ہیں تو سب سے اچھا ہے، دوپہر میں کر لیں، شام میں کر لیں، جس وقت چاہیں اس عمل کو کر لیں، لیکن اس کے فیض و برکات اسی وقت ہی شروع ہو جاتے ہیں جس وقت آپ اس کو شروع کر لیتے ہیں، اسی وقت اللہ کی مدد آنا شروع ہو جاتی ہے، اسی وقت غیب کے خزانے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی کام رک گیا ہو، انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے فوری طور پر دنیا کا بڑے سے بڑا بھی کام فوری طور پر ہو جاتا ہے۔ دل کی کوئی بھی خواہش ہو، کوئی بھی حاجت ہو جو صدیوں پرانی ہو، جو پوری نہ ہو، جس کے لیے وظیفے کر کر کے آپ اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ وظیفوں کے اندر کوئی تاثیر اور طاقت نہیں ہے، تو ایک بار یہ میرا آج کا بتایا ہوا آزمودہ عمل، طاقتور عمل، بہترین عمل، اس کو جو بھی نام دیا جائے وہ نام کم ہے، اس عمل کی طاقت اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ تو اس کو ایک مرتبہ آج کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالی آپ خود حیران ہوں گے کہ اس کی برکات اتنی کہ پڑھنے والا بندہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اور رزق میں اتنا اضافہ ہوتا ہے، اتنا اضافہ ہوتا ہے کہ بندہ خود حیران ہوتا ہے کہ کتنا باکمال عمل آج مجھے اللہ کی بارگاہ سے اور اللہ کے اس نام کی برکت سے اتنا کچھ مجھے آج مل رہا ہے کہ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں کہ اس نام کی جتنی بھی فضیلت، جتنی بھی عظمت کی بیان کی جائے وہ کم ہے۔ تو دوستو اب آپ نے یہ یا اللہ جو اس میں پاک میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس کو صرف اور صرف آج آپ کسی وقت بھی کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ جس وقت بھی آپ نماز کے علاوہ بھی کوئی وقت رکھ کے پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اگر کسی پر آپ کند ذہن بچہ جو ہے، جو کمزور بچہ ہے، جو مطلب جس کا حافظہ کمزور ہے، آپ سمجھتے ہیں بچے کو سبق نہیں یاد ہوتا، یا گھر کے اندر کوئی مریض ہے، کوئی پریشان حال ہے، اگر آپ ایک پانی کے گلاس کے اوپر یہی عمل کرنے کے بعد اس کو وہ پانی پلائیں گے، اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو شفا عطا فرما دے گا۔ یہ اس عمل کی بڑی واضح ابھی تاثیر ملنے والی ہے، جو مطلب کہ ادھر سے بندہ عمل کو شروع کرتا ہے فوری طور پر اللہ کی رحمت کا نزول ہو جاتا ہے، فوری طور پر اگر اثر دیکھنا ہے کہ اس عمل کی واقعی تاثیر کتنی ہے تو پھر فوری طور پر آپ نے دوستو آپ پانی کے اوپر ایک پانی کے گلاس کے اوپر دم کر دینا ہے، افطاری کے وقت اس بندے کو وہ پانی کا گلاس پلا دینا ہے، یا افطاری کے وقت یہ عمل کر کے اسی وقت اس مریض کو پلائیں اور فوری پھر اس عمل کے کمالات دیکھیں، کیونکہ یہ تسبیح ہے یہ ایسی، اس کو آپ نے اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ اس کو آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر، جس پر آپ کو آسانی ہو، ہاتھ کی انگلیوں پر اکاؤنٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، تسبیح کے دانوں پر پڑھیں گے تو اس پر آسان ہو جائے گا، اور ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ لیں تو یہ سب سے اچھا ہے۔ ایک ہاتھ کی 15 انگلیاں 15 پورے ہوتے ہیں ایک ہاتھ کے، یعنی کہ ایک انگلی کے 3 پورے ہیں، اسی طرح انگوٹھے کے بھی 3 شمار کریں تو یہ 15 بن جاتے ہیں، تو ایک مرتبہ آپ پڑھیں گے تو یہ 15 بار ہوگا، ٹھیک ہے، 12 اور 2 14 اور انگوٹھے کے بھی 3 شمار کریں گے تو یہ 15 ہوں گے، تو آپ ایک ہاتھ پر 15 بار، دوسرے ہاتھ پر 15 بار، تو 30 بار بنا، ٹوٹل آپ نے یہ 100 بار پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اسی ترتیب کے مطابق ہاتھ کی انگلیوں پر بھی آپ 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو مکمل طور پر پڑھیں گے، انگلیوں کے جو پورے ہیں تو یہ 90 بار بنے گا 3 بار پڑھنے سے، پھر 10 بار آپ الگ سے اس کو پڑھ کے 100 بار پورا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد سورۃ کوثر کو آپ نے پڑھنا ہے، اور سورۃ کوثر کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے نا، لیکن دعا جو میں نے پہلے بتائی ہے آپ کو اسی عشرے کی، اور جو میں اس کا طریقہ بتایا ہے اسی کے مطابق آپ نے اسی تعداد میں پڑھنی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہی وہ ہے، دوسرے نمبر پر یہ ہے، تیسرے نمبر پر سورۃ کوثر شریف ہے، یہ 3 اور انشاءاللہ آپ کی 3 نسلوں کو رنگ دیں گے۔ تو انشاءاللہ آج اس کے کمال دیکھیے گا، خوب لگن کے ساتھ وہ بچہ بھی پڑھے گا جس کو آپ یہ پانی پلائیں گے، بیمار جو ہوگا اس کو اللہ شفا بھی عطا فرمائے گا۔ جو بچے آج کل والدین کہتے ہیں ہمارے بچے جھگڑا کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، وہ بات نہیں مانتے، پڑھائی میں توجہ نہیں کرتے، انشاءاللہ جب آپ یہ پڑھ کر ان کو پانی پلائیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے، اور اگر اسی طرح کوئی شخص کسی بھی مقدمے میں پھنسا ہوا ہے، جھگڑے میں ہے، اس کا تصور کر کے بھی آپ آج اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اللہ کے حضور دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ آپ کو ضرور اس مقدمے کے اندر بھی فتح اور کامیابی عطا فرمائے گا، اور خاص کر ہر حاجت کے لیے، تسخیر خلق کے لیے، یعنی کہ مخلوق کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے آپ اس عمل کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہر کام میں آپ کو اللہ تعالیٰ آج کامیابیوں سے نوازے گا، عزت
سے ہر کوئی آپ کے پیش آئے گا، مخلوق خدا آپ سے محبت کرے گی اگر آپ اس عمل کو کریں گے۔ بے پناہ فیوز و برکات ہے، جتنے بھی بتاؤں وہ کم ہے، لیکن اس عمل کو آپ نے جاری اور ساری کیسے رکھنا ہوگا اس بات کو بھی ذرا سمجھیے گا۔ اس کو اتنا پڑھنے کے بعد اب آپ نے سورۃ کوثر شریف کو پڑھنا ہے، اس کے بالآخر بھی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ سورۃ کوثر اس وقت نازل ہوئی جب میرے آقا پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ کوثر کا نزول فرمایا تاکہ اللہ کا حبیب خوش ہو جائے۔ حضور کے جب بیٹے کا وصال ہوا تو لوگوں نے اب تر کہا کہ یہ ان کی تو اب نسل ہی ختم ہوگی، تو جب یہ بات کہی تو حضور پریشان ہوئے۔ تو یہ سورۃ کوثر کو آج پڑھنا یہ پریشانیوں، غموں کو، دکھوں کو مٹانے والی چیز ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کا اگر آپ تصور کریں تو آج میں نے اس چھوٹے سے عمل کے اندر آپ کو ایک بہت بڑا ذخیرہ دے دیا ہے، جس کے ذریعے آپ کا حالات بدل جائیں گے، آپ کی قسمت بدل جائے گی، آپ کا مقدر سنور جائے گا انشاءاللہ۔ پھر جیسے جیسے جو رب کی بارگاہ سے مانگتے جائیں گے، رب اپنے خزانہ غیب سے تمہیں عطا فرماتا جائے گا۔ تو سورۃ کوثر کو آج آپ نے درود پاک کے ساتھ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس کے ساتھ آپ نے اس کو صرف اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر شہادت کی انگلی سے شروع کرنا ہے، جو انگوٹھے کے ساتھ والی ہوتی ہے، اور صرف آپ نے 11 بار اس کو پڑھ لینا ہے انشاءاللہ۔ پھر دیکھیے گا رب کائنات کیسی برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔